اگر آج زبیر لالا نے کچھ کہا تو میں اس گھر میں لاشیں بچھا دوں گی۔ وہ غصے سے اپنی ماں کے سامنے بولی تھی۔ بچھاؤ لاشیں۔ اپنے پیچھے سے زبیر کی آواز سنتے وہ آنکھیں میچ گئی تھی، پھر بہادر بنتی پلٹی تھی۔ وہ پڑھنے کے لیے امریکہ جانا چاہتی تھی، ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، پر زبیر خان آفریدی اس کے خواب کے درمیان دیوار بنے کھڑا تھا۔ گھر کا بڑا بچہ اب باڑوں میں آتا تھا۔ وہ ایک بزنس مین تھا۔ اس نے خاندانی بزنس کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اپنا بزنس امریکہ میں سیٹ کیا تھا۔ ان کے خاندان میں رواج نہ تھا کہ لڑکیاں باہر اکیلی نکلیں۔ افشاں 19 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، پڑھائی میں ہمیشہ سے اچھی تھی۔ اس کے بچپن کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ دن رات محنت کر کے اس نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا تھا، جس پر سب گھر والوں نے اسے مبارکباد دی تھی، اور زبیر لالا خود امریکہ سے اس کے لیے واچ لائے تھے، مگر ابھی آگے پڑھنے پر ایسا بہیو کر رہے تھے جیسے کوئی گناہ کی بات کر رہی ہو۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ اپنی حد میں رہا کریں، میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گی۔ ابھی میرے بڑے موجود ہیں، براہ مہربانی میرے معاملے میں ٹانگ اڑانا بند کریں۔ وہ چیخی تھی، پٹھان خون تھا، جوش مار رہا تھا۔ افشاں، تمیز سے بات کرو، یہ کون سا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ تہمینہ نے آنکھیں دکھاتے بولا۔ تو بڑوں کو نہیں دکھ رہا وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بات ایسے کر رہی تھی جیسے اس کی زندگی موت کا فیصلہ تھا، اور گھر والے اس کے لیے موت چن رہے تھے۔ اماں، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ زندگی میں نے مانگا ہی کیا ہے؟ ایک پڑھنا ہی مانگا ہے، ایک ہی خواب ہے، وہ بھی پورا نہیں کرنے دے رہے آپ۔ کیسا خاندان ہے میرا، شرم سے ڈوب مرے سب۔ وہ ہاتھ نچا نچا کر کہتی ہے، خالص پشتوں میں اپنے خاندان کو کوس رہی تھی۔ بکواس بند کرو اور کمرے میں جاؤ۔ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ اس کے حکمی انداز پر وہ ایک لمحے کو تھمی، پھر بولی، میں پڑھنے کے لیے امریکہ جاؤں گی اور آپ مجھے نہیں روک سکتے، آپ میرے ابا نہیں ہیں۔ وہ سر جھکائے بولی، پر اگلے لمحے زبیر خان زادہ کے تھپڑ سے زمین پر اوندھی منہ گری۔ بے یقینی سے زبیر کو اور اپنی ماں کو دیکھا، جو اگلے لمحے کمرے سے نکل گئے۔ یہ تھپڑ آپ کو بہت بھاری پڑے گا زبیر لالا۔ وہ آنکھیں میچتے بولی تھی، 2 دن بعد ہی اس کا نکاح زبیر سے ہوا تھا۔ گھر والوں نے یہ سوچ کر نکاح کیا تھا کہ لڑکیاں اکیلی امریکہ نہیں جا سکتی، اور اس نے یہ سوچ کر حامی بھری تھی کہ امریکہ جا کر اس کی ناک میں اتنا دم کر دے گی کہ وہ اسے خود چھوڑ دے گا۔ اس کے بابا کی ڈیتھ 6 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ جب اس نے ماں کے سامنے زبیر کو کہا تھا کہ وہ اس کا ابا نہیں ہے، اس بات پر تہمینہ بیگم کو غصہ دلایا تھا، اور زبیر کی وہاں بس ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، اس گھر میں بڑوں کا ادب خون میں شامل تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا وہ کسی کی اونچی آواز سنتا، وہ بھی اس کے بڑوں کے لیے؟ اسے نفرت سے دیکھ کر وہ باہر نکلا تو چچی بولی، زبیر بچہ، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، تھوڑی ناسمجھ ہے، اسے پتہ نہیں چلا ہوگا، تم برا مت ماننا۔ وہ شرمندہ سی بولی، ارے نہیں چچی، مجھے معلوم ہے، آپ فکر نہ کریں۔ مسکرا کر کہتا وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ افشا کا سوچ کر اسے دوبارہ سے غصہ آیا تھا۔ رات کو دارجی نے بلایا کہ افشا کو وہ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ امریکہ جا کر پڑھے۔ دارجی، یہ غلط ہے، ہمارے خاندان سے آج تک کوئی لڑکی باہر نہیں گئی، اب ہم افشا کو کیسے؟ وہ پریشان ہوا۔ برخودار، پہلے پوری بات سنو، انہوں نے ٹوکا، جس پر وہ خاموش ہوا۔ ہم نے سوچا ہے کہ افشا کا نکاح کر کے تمہارے ساتھ امریکہ بھیجا جائے، وہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی تو کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ ان کی بات پر وہ اچھلا، بھائی کہاں وہ بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، کہاں وہ دھان پان سے لڑکی؟ دارجی کے بیجا اسرار پر وہ راضی ہوا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ اسے کوس رہا تھا۔ جبکہ یہ بات جب افشا کو معلوم ہوئی، پہلے اس نے ہنگامہ کیا، مگر اپنا فائدہ دیکھ کر وہ ہاں کر گئی، جس پر زبیر کو اور تب چڑھ گئی۔ اسے تو وہ امریکہ جا کر پوچھے گا۔ یہی سوچ کر وہ غصہ پی گیا۔ سادہ سا نکاح ہوا تھا، اور اگلے دن وہ امریکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ پر سب کو خدا حافظ کرتے وہ رونے لگی، جب اس نے جھک کر ڈرامہ کم کرنے کا کہا تھا۔ اب سب سے مل کر وہ ایئرپورٹ کے بزنس لاؤنج میں آئے۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں ڈرامہ کر رہی تھی؟ وہ آنکھیں دکھاتی بولی، اپنی مرضی سے جا رہی ہو، بلکہ بھوک ہڑتال دھمکیاں پتہ نہیں کیا کیا کر کے آئی ہو، اب یہاں آ کر رونا ڈرامہ نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولتا بولا، آپ جیسے انسان کو کیا پتا؟ ہاں۔ وہ چہرہ موڑ گئی، اسٹار بکس کی کافی لیے واپس آئی، زبیر کو دیکھ کر ہوں کر کے بیٹھی، جس پر زبیر نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو۔ امریکہ لینڈ ہوتے ہی اس میں ایک سرشاری سی دوڑی۔ وہ خوش تو پہلے ہی تھی، مگر ابھی کی بات الگ تھی۔ براؤن لانگ شرٹ اور سیم ٹراؤزر کے ساتھ کرسٹ دوپٹہ لیے ہوئی تھی، مگر اب سردی کے باعث وہ آف وائٹ لانگ کوٹ پہن چکی تھی۔ جبکہ وہ 3 پیس میں ملبوس کالی گلاسز لگائے ایک ہاتھ سے ہینڈ کیری پکڑے وہ ایئرپورٹ پر ایسے قدم رکھ رہا تھا جیسے وہ اس کی ملکیت ہو۔ سامنے ڈرائیور کھڑا تھا۔ وہ تقریباً رات وہ گھر پہنچے۔ اتنا نفیس گھر تھا، 2 بیڈ روم، ایک گیسٹ روم، کچن میں مشتمل۔ وہ گھر پہلی نظر میں اسے پسند آ گیا۔ ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے وہ اپنے بیڈ روم میں آیا۔ اشارہ سمجھتے ہوئے اس کمرے میں آئی۔ کمرہ نفاست سے سجا تھا۔ وہ جو ساری فلائٹ نہیں سویا تھا، آتے ہی چینج کر کے سو گیا، جبکہ وہ ساری فلائٹ سوتی رہی تھی، اس لیے ابھی تھکاوٹ تو تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کچن میں آئی، کافی دیکھتے سارے شیلف چھان مارے، مگر کافی نہیں ملی۔ اب اس کا رخ زبیر کے کمرے کی جانب تھا۔ دروازہ ہلکا سا نوک کر کے ہلکا سا کھولا، اندر جھانکا، پھر اسے سوتا پا کر وہ اندر آئی۔ بات سنیں، وہ بولی، مگر اس کے وجود میں ذرا بھی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ قریب آئی۔ بات سنیں، ایک انگلی سے کندھے کو ٹچ کیا۔ زبیر کی فوراً آنکھیں کھولیں، اسے اپنے سامنے دیکھ کر ماتھے پر بلائے۔ کیا ہے؟ اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔
وہ کافی کدھر ہے؟ اس کے پوچھنے پر زبیر نے منہ بنایا۔ تھرڈ کیبن کھولو، چینی کے پیچھے پڑی ہے، کہتا وہ دوبارہ آنکھیں موند گیا۔ وہ کچن میں گئی، کافی اور چینی مل گئی، دودھ فریج میں تھا۔ وہ کافی بنا کر کمرے میں آئی۔ آج ساری رات وہ میڈیکل کالج کے بارے میں سوچتی خوش ہوتی رہی۔ اگلے دن انہیں کالج ایڈمیشن کے لیے جانا تھا، مگر وہ تیار ہو ناشتے کیے بغیر گھر سے نکل رہا تھا۔ بات سنے زبیر لالا، جس پر وہ ناسمجھی سے پلٹا۔ اس کی بیوی سے لالا کہہ رہی تھی۔ مائنڈ یو، ہمارے درمیان کے رشتے کو سمجھو، لالا نہیں ہوں تمہارا۔ ہر وقت غصے سے بھری آواز میں بولا۔ وہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میڈیکل کالج جانا ہے آج۔ وہ سابقہ بات کو اگنور کرتے بولی، جس پر زبیر کے منہ پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا یہاں ایڈمیشن کروانے لایا ہوں؟ اس کے کہنے پر افشا کو سمجھ ہی نہ آیا ہوا کیا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں امریکہ ڈاکٹر بننے آئی ہوں، وہ بے یقینی سے بولی۔ جی، تم امریکہ ڈاکٹر بننے ہی آتی اگر تمہارا نکاح مجھ سے نہ ہوتا۔ اب چونکہ نکاح ہو چکا ہے تو میں اپنی بیوی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ آگے پڑھے۔ وہ محفوظ سا مسکرایا، جبکہ افشا کو وہ زہر لگا۔ یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے؟ ہاں، ہوتے کون ہیں آپ یہ فیصلہ کرنے والے؟ وہ چیخی۔ تمہارا شوہر ہوں، اور تمہیں علم ہے ہمارے خاندان میں لڑکی اپنے شوہروں کے آگے چیختی نہیں ہے، تو تمیز سے رہو، ورنہ روایتی آفریدی خاندان کا مرد بننے میں دیر نہیں لگے گی مجھے۔ وہ خطرناک لہجے میں گویا ہوا۔ تو نکاح کیوں کیا تھا پھر؟ صدمے سے وہ چیخی تھی، جس پر وہ مسکرا کر نکل گیا۔ آج اس کی بہت امپورٹنٹ میٹنگز تھیں، اگر نہ بھی ہوتی تو وہ اسے نہیں لے کر جاتا۔ آہ! اس نے ایک پلیٹ اٹھا کر زمین پر ماری تھی۔ اس کا خواب اس طرح ٹوٹنا تھا، کاش وہ ماں کی بات مان لیتی۔ سب گھر والوں نے کہا تھا پاکستان میں ہی پڑھ لے، مگر شوق کا پھر مول نہیں والا حساب تھا جو اب بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اپنا غصہ اچھے سے نکال کر اب وہ سوچ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے۔ اس نے گھر کال کی، پہلی مرتبہ امی سے دور آئی تھی، یاد اتنی آ رہی تھی۔ انہوں نے حال چال پوچھ کر اسے خوش رہنے کا کہا تھا اور زبیر کو خوش رکھنے کا کہا تھا۔ وہ پہلے کا رشتہ اور تھا اب، اور وہ اس کی نزاکت سمجھاتی رہی، جبکہ وہ اپنا غم نہیں بتا پائی۔ جو کرنا تھا اب اسے خود کرنا تھا۔ رات اس کا انتظار کرتے کرتے وہ صوفے پر ہی سو گئی۔ تقریباً 10 بجے وہ گھر میں داخل ہوا۔ کمرے میں جاتے اس کی نظر صوفے پر لیٹی افشا پر پڑی۔ آج سے پہلے وہ گھر اکیلا رہتا تھا اور گھر آتے ہی سیدھا کمرے میں جانے والی عادت نے کمرے کی جانب ہی قدم بڑھائے تھے۔ وہ رکا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے قریب کھڑے ہوتے اس کا صبح والا لالا بھبو کا چہرہ یاد آیا۔ سر جھکا کر وہ ہنسا۔ اس نے اسے تنگ کیا تھا اور وہ ہو گئی تھی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آیا۔ صبح وہ باہر آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر وہ بیٹھی پراٹھا کھا رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر برا سا منہ بنا کر بولا، جبکہ وہ مسکراہٹ چھپاتا کرسی پر آ بیٹھا۔ اپنا ناشتہ خود بنائے، میں نے نہیں بنایا، ویسے بھی آپ کو عادت ہے اپنا کام کرنے کی۔ نوالا منہ میں رکھتے وہ بولی، جس پر زبیر کے ماتھے پر بل آئے۔ میرا بھی ناشتہ بناؤ، وہ حکمی انداز میں بولا۔ آپ جیسے شخص کے لیے تو کبھی نہیں بناؤں گی۔ اس کا انداز بھی باغیانہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں تو آج میڈیکل کالج جانے کا کہہ رہا تھا، نہیں تو نہ صحیح، وہ کہتا اٹھنے لگا۔ اس کی بات پر افشا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا؟ سچ؟ وہ ایک آنکھ چھوٹی کیے بولی۔ obviously تمہارے ساتھ میرا مذاق ہے۔ اس کی بات پر افشا کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ارے ارے، آپ اتنے اچھے ہیں، قسم سے 2 پراٹھے بنائے ہیں، یہ لیں یہ کھائیں، اور بناؤں؟ وہ جلدی جلدی پراٹھے اس کی پلیٹ میں رکھتی بولی۔ آخر میں کھڑی ہو کر آنکھیں مٹکا کر بولی، جس پر وہ مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ ناشتہ کر کے وہ اسے اس کے پسند کے میڈیکل کالج لایا تھا۔ ایڈمیشن وغیرہ کروا کے فیس سبمٹ کروائی، جس پر اگلے ہفتے کلاسز کا نوٹس ملا۔ زبیر کی نکھیوں سے دیکھ سکتا تھا کہ وہ کتنی خوش تھی، مگر وہاں تمام آداب جو آج تک اس نے دیکھے اور سیکھے تھے ملحوظ خاطر رکھے تھے۔ جب اس کے بولنے کا وقت ہوتا تو تمیز سے، ادب سے وہ شستہ انگریزی میں بولتی۔ جو بھی تھا، افشا بھی کانفیڈنٹ۔ واپسی پر بھی وہ بہت خوش تھی۔ گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ خود آفس چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ گھر میں سب کو مبارکباد دے رہی تھی۔ اپنے لیے لنچ بنا کر وہ کھانے بیٹھی تو اسے زبیر یاد آیا۔ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ سامنے والا دم بخود رہ جاتا تھا۔ آج وہ اس کے کالج میں کیسے بات کر رہا تھا؟ لوگ اسے جانتے تھے، بزنس مین زبیر خان آفریدی کے نام سے۔ رات کو وہ تھکا آیا تو وہ سامنے ڈنر ٹیبل پر سجائے بیٹھی تھی۔ عموماً وہ ڈنر اسکپ کر جاتا تھا، مگر اب ایک فرد اور تھا گھر قدم رکھتے۔ وہ اسے دیکھتے مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کیا۔ اس نے کبھی افشا کو اس گھر میں تصور کیا تھا؟ شاید ہاں، شاید نہیں۔ وہ آیا تو اس نے مسکرا کر دیکھا۔ زبیر کو اپنی ساری تھکن اترتی محسوس ہوئی۔ کیا جادو کیا تھا؟ وہ حیران تھا۔ آج تک سنا تھا کہ مرد تھکا ہارا گھر آئے اور بیوی کو خوش دے کر اس کی ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ آج اس نے محسوس کیا تھا۔ وہ آج کمرے میں نہیں گیا، کچن سے ہی ہاتھ دھو کر وہ کھانے پر آ بیٹھا۔ بٹر چکن کو دیکھ کر اس کی بھوک اجاگر ہوئی۔ کھانے کے دوران وہ سنجیدگی سے سوال کرتا رہا، جس کا وہ جواب دیتی رہی۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں آیا، جبکہ برتن دھو کر وہ اپنے کمرے میں آئی۔ دونوں اپنے اپنے پلنگوں پر لیٹتے سوچوں کی دنیا میں کھوئے۔ زبیر کو آج سے پہلے وہ اتنی اچھی کبھی نہیں لگی تھی، مگر اس کا آج مسکرا کر دیکھنا، وہ کیا تھا؟ زبیر اسی میں کھویا تھا۔ جبکہ افشا اپنے کالج کے بارے میں سوچتی خوش ہو رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر بنے گی، یہ سوچ کر ہی دل باغ باغ ہو رہا تھا، مگر یہ سوچنے کی زحمت ہرگز نہیں کی تھی کہ کس کی وجہ سے وہ کالج جا رہی تھی۔
دونوں ہی اپنی سوچوں میں گم نیند کی وادی میں جا پہنچے۔ اگلا ہفتہ کیسے گزرا علم ہی نہیں ہوا۔ وہ سارا دن گھر فون کرتی، اسے فارغ ہو کر کچن میں نئے نئے ایکسپیریمنٹ کر رہی ہوتی۔ زبیر اور اس کی ملاقات کبھی ناشتے پر ہوتی، کبھی ڈنر پر۔ رات اس کے آنے سے پہلے وہ سو چکی ہوتی، مگر وہ باقاعدگی سے اس کے کمرے میں جاتا، اسے مطمئن سوتا دیکھ کر مسکرا کر اپنے کمرے میں جاتا۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھ گیا تھا، آفس جانا چاہتا تھا، مگر افشا کو آج کالج بھی ڈراپ کرنا تھا، اس لیے سست روی سے کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتا رہا۔ اسے ناشتے کے برتن اٹھاتا دیکھ کر وہ بولا، افشا جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ، آج کالج جانا ہے، برتن میں دھو دوں گا۔ جس پر وہ حیرت سے مڑی، کیا زبیر خان آفریدی برتن دھوئے گا؟ اس کے خاندان میں آج تک کسی نے اٹھ کر پانی کا گلاس خود نہیں کیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ۔ وہ حکم دیتا خود سنک کے آگے آ کھڑا ہوا۔ وہ بھاگ کر گئی، کپڑے رات کو ہی پریس کر کے رکھے تھے، جلدی جلدی پہنتی وہ تیار سے باہر نکلی۔ تب تک وہ بٹن دھو کر اس کا ویٹ کر رہا تھا، اسی لیے وہ کالج آیا۔ دونوں کے قدم ایک ساتھ اٹھ رہے تھے۔ وہ بلیک تھری پیس میں ملبوس، کالی ہی گلاسز لگائے، سر اٹھائے چل رہا تھا، جبکہ اس سے ایک قدم پیچھے وہ کالی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، کالا حجاب کیے اپسرا لگ رہی تھی۔ وہ ایک قدم رکا، اس کے ساتھ چلنے کا انتظار کیا، پھر چلا۔ دونوں ایک ساتھ چلتے، لوگ ان کو رک کر دیکھنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ خیبر پختونخوا کا سارا حسن ادھر آ بسا تھا۔ اسے کچھ ہدایات دیتے وہ اسے دیکھنے لگا۔ مجھے پتا ہے کیسے رہنا ہے، بچی نہیں ہوں، وہ ناک منہ چڑھا کر بولی، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اسے چھوڑ کر وہ اپنے آفس آیا۔ آج اسے ایک ڈرائیور، دو گارڈز تعینات کرنے تھے۔ واپسی پر بھی وہ اس کے چہرے پر خوشی دیکھ سکتا تھا، مگر ایک دیوار تھی دونوں کے درمیان جو بن کہے موجود تھی۔ دونوں کو لگتا تھا وہ اس کی ڈگری پوری ہونے کے بعد علیحدہ ہو جائیں گے، مگر قسمت کا کسے پتا ہوتا۔ کل سے تمہیں ڈرائیور پک اینڈ ڈراپ کرنے گا، کھانا کھاتے سرسری سے بتایا۔ کیوں، میں خدا جا سکتی ہوں، مجھے سارے راستے معلوم ہیں، وہ بولی، جس پر ایسا تاثر آیا وہ سر نیچا کر گئی۔ ایک تو وہ اس کی مرضی کے بغیر وہاں موجود تھی، اور دوسرا خاندانی روایات کو توڑنے کا کہہ رہی تھی۔ اچھا، اگر تمہیں اپنے کالج سے یہاں آنا ہو تو کیسے آؤ گی؟ اس نے ویسے ہی پوچھ لیا۔ کالج سے 5 منٹ پیدل چلنے کے بعد سب وے آتا ہے، ٹرین 30 منٹ میں مجھے اسٹیشن اتارے گی، پھر وہاں سے 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد گھر آ جائے گا، نہیں تو کیب کروا سکتی ہوں۔ اس نے اپنا علم جھاڑا، وہ کیا تھی زبیر دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس کی ذہانت کا پہلے سے قائل تھا۔ ایک واقعہ اس کے ذہن میں آیا۔ وہ فرسٹ ایئر میں تھی جب وہ امریکہ سے چند دنوں کے لیے آیا تھا، جب وہ باقی کزن کی نسبت کوئی کتاب لیے بیٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کی روبدار آواز پر وہ جھٹکے سے کتاب نیچے کر گئی۔ وہ انگریزی کا رومانٹک ناول لیے بیٹھی تھی۔ کورس کی کتابیں پڑھو، یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ اس نے سائڈ سے ہو کر دیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنا کورس مکمل کر لیا ہے، چاہے تو سن لیں۔ وہ ایسے دھڑلے سے بولی، زبیر سوچ میں پڑ گیا۔ یہ میٹرک نہیں ہے، انٹر کے امتحان مشکل ہوتے ہیں بچے، آسان آسان سمجھ کر مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں ان بچوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ کتنے آرام سے ناول چھپا گئی تھی۔ اب وہ کھڑے کھڑے اس کا ٹیسٹ لے رہا تھا۔ اسے واقعی ہی سارا آتا تھا۔ کل آخری پیپر تھا اور وہ ناول لیے بیٹھی تھی۔ وہ انگریزی رومانس اس لیے پڑھتی تھی کیونکہ گھر میں کوئی اور نہیں پڑھتا تھا۔ انگریزی کو دیکھ کر ہی لگتا تھا کوئی سوکھی کتاب ہوگی، اس لیے اسے کوئی روکتا بھی نہیں تھا۔ آج زبیر نے اس کے ہاتھ میں دیکھا تھا اور وہ اس لیے چھپا گئی کیونکہ وہ انگریزی میں ماہر تھا۔ باقی گھر والوں کو وہ دھڑلے سے پکڑا کر کہہ سکتی تھی کہ یہ کتاب ہے، اسے وہ غلطی سے بھی نہ پکڑا سکتی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر پھر اس کے پیچھے کتاب کو غائبانہ دیکھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا وہ کوئی رومانٹک ناول تھا، مگر کچھ کہہ نہیں پایا۔ پھر وہ اس کے رزلٹ سے تھوڑے دن پہلے اتفاقاً آیا تھا جب اس کی پہلی پوزیشن آئی تھی۔ زبیر نے اسے ایک رولیکس کی گھڑی گفٹ دی تھی جس پر وہ خوش ہوتے اچھلتے اچھلتے اس کے گلے لگی تھی۔ تھینک یو زبیر لالا، وہ بمشکل اسے پیچھے کر پایا۔ افشا، تم اب بڑی ہو گئی ہو، اس لیے اپنی عمر کا تقاضا دیکھو، آئندہ کے بعد یہ حرکت نہیں کرنا۔ عجیب، وہ کہتا واش روم میں گھسا۔ گال الگ شرم سے لال ہوئے، اسے مرد ہو کر شرم آ رہی تھی جبکہ وہ خفا ہو گئی۔ اس دن کے بعد اس نے زبیر سے دوری اختیار کی جبکہ وہ واپس چلا گیا، مگر اس نے رات ڈنر پر افشا کو دیکھا تھا، بھرا بھرا سا سراپا، اوپر سے معصوم شکل، وہ کہیں سے بھی 18 کی نہیں لگتی تھی۔ پھر وہ جب بھی آیا وہ اس کے سامنے کم آتی اور اپنا گفٹ بھی کسی کزن کو اس کے سامنے ہی دے دیتی۔ ایک سال میں سب بدل گیا تھا۔ وہ واپس حال میں پلٹا، کھانا چھوڑتے نیپکن سے منہ صاف کیا۔ میں نے کہہ دیا تم ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی، مطلب ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی۔ پہلے یہ اپنی ضد منوا چکی ہو، مگر اس چیز پر نو کمپرومائز، کہتا وہ اپنے کمرے میں پہنچا۔ نو کمپرومائز کا بچہ، ابھی بتاتی اسے میں، وہ بڑبڑاتی اب برتن دھو رہی تھی۔ اگلے دن وہ ڈرائیور اور گارڈز کی میت میں کالج آئی۔ ان کی پڑھائی شروع بھی ہو گئی۔ واپسی پر تھکی ہاری لنچ کیے بغیر ہی سو گئی، پھر 6 بجے اٹھ کر گھر بات کی، دن کی ساری رودات ماں کے گوشت گزار، پھر کھانا بنایا۔ خلاف معمول آج 8 بجے وہ گھر پر تھا، مگر کھانا وہ پہلے ہی کھا چکی تھی۔ کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ کتاب سے سر اٹھا کر بولا۔ کیوں، تم نے نہیں کھانا؟ اس نے رک کر پوچھا۔ نہیں، میں نے کھا لیا، وہ بول کر اٹھنے لگی۔ بیٹھی رہو، میں گرم کر کے کھا لوں گا، تم پڑھو۔ سارے دن بعد صرف اتنی سی بات ہوئی۔ وہ سر جھکا کر پھر سے پڑھنے لگی۔ جب وہ کچن میں کھانا گرم کرتا کہ نکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر کھانا ٹیبل پر لایا۔ پتہ نہیں ہمارے خاندان کی عورتیں تو شوہروں سے پہلے کھانا نہیں کھاتی، یہ پتہ نہیں کس پر چلی گئی۔
وہ لقمہ ڈالتا ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ عجیب، یہ نہیں پتا شوہر تھکا ہارا آیا ہے، اگر مروتاً کہہ گیا کہ کھانا خود گرم کر لے گا، مگر اسے ساتھ آ کر بیٹھنا تو چاہیے۔ جس پر آس پاس جن پریتوں نے افسوس سے اس بات میں سر ہلایا۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں چلا گیا اور وہ تقریباً 1:30 بجے نوٹس بنا کر اٹھی۔ اسے کالج جاتے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا اور اس کی ایک اچھی دوست بھی بن گئی تھی۔ اب وہ ہر جگہ ایما کے ساتھ پائی جاتی۔ وہ انگریز تھی مگر اتنی سافٹ نیچر اور ملنسار تھی کہ افشا اور وہ کب دوست بن گئی علم بھی نہ ہوا۔ اس دن کسی کام سے ڈرائیور نے چھٹی مانگی تو زبیر نے اسے دے دی اور خود اسے پک کرنے پہنچا۔ کالج میں انٹر ہوتے ہی لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔ لڑکیاں تو فدا ہو ہی رہی تھی، ایسا حسن مغرب کا نہیں لگتا تھا۔ راستے میں اسے ایک جانے والا مل گیا۔ اب وہ رک کر اس سے بات کر رہا تھا جب ایما کی نظر اس پر پڑی۔ ابھی ابھی افشا باہر نکلی تھی۔ وہ وہی فدا ہوتے ہی اسے تکیے گئی، اس کے قریب پہنچی۔ بڑے اعتماد سے اس نے ایکسکیوز می کہا، جس پر زبیر نے بات روکی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اتنے اعتماد سے کہا کہ زبیر کو لگا شاید وہ اسے جانتی ہو۔ زبیر خان آفریدی۔ مختصر تعارف کروا کر اسے ناسمجھی سے اسے دیکھا، اب وہ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ وہ چھپاک سے وہاں سے بھاگی۔ پیچھے وہ اسے عجیب کہہ کر ادھر ادھر دیکھتا واپس گاڑی کے پاس آیا۔ اسے وہ ڈرائیور کا انتظار کرتی دکھی۔ اس نے گارڈز کی موجودگی بھی بھانپ لی جو افشا کے علم میں نہیں تھی۔ ڈرائیور کی جگہ زبیر کو دیکھ کر اس نے منہ بنایا۔ پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر منہ کڑوا ہو جاتا تھا۔ وہ اسے گھر ڈراپ کرنے کے بجائے اپنے آفس لایا تھا۔ سب اس نئی لڑکی کو دیکھ کر حیران تھے۔ وہ کتنی خوبصورت لڑکی تھی، پورے آفس میں اس جیسی کوئی نہیں تھی۔ اسے اپنے آفس میں بٹھا دے، اپنی پی اے کی ڈیوٹی لگائی، میڈم کو کچھ بھی چاہیے ہو وہ فوراً دستیاب کیا جائے۔ افشا اگر یہ سن لیتی تو حیران ہوتی۔ خود وہ میٹنگ کے لیے میٹنگ روم میں چلا گیا۔ وہ اس کی ریوالونگ چیئر گھماتی آفس کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے آفس اتنا بڑا نفاست سے سجا تھا۔ وہ حیران تھی، اتنا لگژریس آفس تھا اس کا۔ ٹھیک ہے وہ جدید پشتی رئیس تھے، یہ بھی معلوم تھا، وہ بہت بڑا بزنس مین تھا، مگر امریکہ جیسے ملک میں اتنا لگژریس آفس، وہ امپریس ہوئی۔ کوئی کام کرنے کو نہ تھا اس لیے اپنی کتاب نکال بیٹھی۔ ویسے بھی رات دیر تک واپسی ہوتی تھی زبیر کی۔ وہ چیئر پر آلتی پالتی مارے کتاب میں غرق تھی، پھر کتاب بند کر کے بیگ میں ڈالے موبائل پر ایک رومانٹک ناول نکال کر پڑھنے لگی۔ جب پی اے نے آ کر کچھ کھانے پینے کا پوچھا، وہ حیران سے اپنے باس کی کرسی کو دیکھ رہا تھا جس پر وہ چھوٹی سی لڑکی آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ کافی اور فرائز منگوا کر اپنے پچھلے مشغلے میں مصروف ہوئی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ کافی اور فرائز لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اسے جانے کا اشارہ کر کے اب وہ حیرانی سے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی کوئک سروس، واہ، صحیح شانہ زندگی ہے بھائی۔ ایک ہم ہے جسے پڑھنے کے لیے بھی اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، اور ایک یہ ہے۔ وہ کھانا شروع کر چکی۔ 1 گھنٹے تک وہ تھک ہار کر سر ٹیبل سے ٹکائے سو گئی۔ وہ تقریباً 2.5 گھنٹے بعد اپنے آفس آیا۔ اسے سوتا پا کر صوفوں کی جانب آیا۔ پی اپنی محسوس آواز میں کچھ بتانے لگا تب اس نے اسے خاموش کروایا۔ وہ سارا دن میٹنگز بھگتاتا رہا۔ جانے سے پہلے اسے ایک صوفے پر لٹا گیا تھا اور سب کو اندر آنے کو سختی سے منع کر گیا۔ تقریباً 6 بجے زبیر کے اٹھانے پر وہ اٹھی اور نیند میں ہی گھر آئی۔ گھر آ کر دوبارہ کافی پی۔ پتہ نہیں کافی اس پر الٹا اثر کیوں کرتی تھی۔ لوگ نیند بھگانے کو کافی پیتے ہیں اور اگر افشا پی لے اسی وقت نیند آ جائے۔ کافی پھینکنے وہ جانے کن سوچوں میں تھی جب زبیر کی آواز آئی۔ اس نے پوچھے مڑ کر دیکھا، مگ سلیب پر رکھتے وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اس کے قریب آ کر رکا، پہلے تو افشا ناسمجھی سے دیکھتی رہی مگر مقابل کو ہلتا نہ دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ جھکا جس پر اس کی آنکھیں پوری کھلی۔ اس کی گردن پر اب زبیر کی سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمٹی۔ جب وہ پیچھے ہٹا تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ وہ سلیب کی دوسری جانب آیا، کچھ فروٹس اور سبزیاں چکور کاٹی، 2-3 مختلف سازز ڈالیں۔ وہ تھوڑی دیر بعد مسکرا کر افشا کو بھی دیکھتا تھا جو سانس روکے اب مرے ہوئے ہاتھوں سے کافی بنا رہی تھی۔ ایک نظر اس نے دیکھا جس پر وہ مسکرایا اور اسے تب چڑھی۔ آپ اپنی حد میں رہیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز نہ نکلی، البتہ لہجہ باغی تھا۔ میں اپنے کچن کی حدود میں ہی ہوں، تمہیں چھڑی کا کہا، تم نے نہیں پکڑائی، میں نے خود لے لی، اس میں کیا مسئلہ تھا؟ جب وہ پاؤں پٹک کر چلی گئی۔ اگلے دن ایما کو جانے کے زیڈ پر کرش آیا ہوا تھا۔ صبح سے اسے کئی بار زیڈ کی باتیں بتائی جا رہی تھیں، اس کی آنکھیں، اس کا رنگ، اس کا قد، اس کے بولنے کا انداز، اس کا اسٹائل، اس کے گلاسز، وہ ریپیٹ پر لگی بار بار بتا رہی تھی۔ اتنا غور سے تو افشا نے کبھی نہیں دیکھا تھا زبیر کو کہ فوراً جان جاتی کہ وہ زبیر کی بات کر رہی ہے۔ واپسی پر جانے کی اس بات پر اس نے بتایا کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے، جس پر ایما حیران اور خوش ہوئی۔ اس کا ڈرائیور آ گیا تھا اس لیے بات مکمل نہ ہو سکی۔ گھر جا کر وہ رات کو کال کر رہی تھی۔ جب زبیر اس کے کمرے میں آیا، وہ اس وقت کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، پشت اس کی جانب تھی، وہ کسی سے کال پر بات کر رہی تھی۔ ہاں، گھر والوں نے زبردستی کی، پڑھائی کی وجہ سے۔ اس کی بات پر وہ ناسمجھی سے اس کی پشت دیکھے گیا۔ کزن ہے میرے اور شکل سے ہی نویان لگتے، اور ہیں ہٹلر، تمہیں نہیں پتا میں کیسے رہ رہی ہوں، دل کرتا ہے ابھی نکل جاؤں مگر نہیں جا سکتی۔ وہ افسوس سے بولی۔ اس کی بات سمجھتے زبیر کو 440 کو جھٹکا لگا۔ میرے بس میں ہو تو 1 سیکنڈ نہ رکوں، یہ پڑھائی ختم ہو لے پھر ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس کے کہنے پر وہ لال بھبو کا چہرہ لیا واپس آیا۔ ہاں صحیح کہہ رہی تھی وہ، یہ تو پہلے سے طے تھا، پھر اسے کیوں برا لگ رہا تھا؟ وہاں سے اگلا پورا مہینہ نظر نہیں آیا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے وہ چلا جاتا اور اس کے آنے سے پہلے وہ سو چکی ہوتی۔
اور اسے سوتا دیکھ کر وہ لب بھیج جاتا۔ ان کی ملاقات ناشتے پر ہوئی۔ وہ اسپاٹ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ آج ڈرائیور نہیں آ رہا تو آپ مجھے ڈراپ کر دیں؟ اس میں بولنے کی دیر تھی جب وہ پھٹ پڑا۔ کیا میں تمہارا نوکر لگا ہوا ہوں؟ نہیں آ رہا ڈرائیور تو میں کیا کروں؟ عجیب مصیبت گلے پڑی ہوئی ہے۔ نہیں ہے ڈرائیور تو خود جاؤ یا نہ جاؤ۔ وہ کرسی دھکیلتا غصے سے واک آؤٹ کر گیا، اور وہ حیران تھی اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ وہ غصہ کر گیا تھا۔ نہیں تو نہ صحیح بدتمیز آدمی۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو ڈرائیور موجود تھا۔ وہ شکر کرتی کالج آئی۔ آج وہ تھوڑی پریشان تھی۔ آخر زبیر کو ہوا کیا تھا؟ اوپر سے ایما کا زڈ نامہ۔ اس کا نشہ ختم ہوا تھا جب اس نے دوبارہ اسے مال میں دیکھ لیا۔ بس دوبارہ سے کرش آ گیا تھا۔ اچھا افشا، تمہیں پتا ہے زیڈ بھی خان ہے؟ وہ خے کو کھے بول رہی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی افشا ہنس پڑی۔ گھر آئی تو اس نے جان بوجھ کر زبیر پر کافی گرائی تھی، جس پر اس نے گھورا تھا، اور وہ سوری کرنے کے بجائے ہاں کر کے مڑی جب زبیر نے اسے کھینچا تھا، اور وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ یہ کیا حرکت کی ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ جان بوجھ کر نہیں کی، وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، جس پر اس نے اپنی بھویں اچکائیں۔ اتنی قربت اب دونوں کو محسوس ہوئی۔ دونوں کی دھڑکنیں اکٹھے تیز ہوئیں۔ وہ ہلکا سا جھکا جب وہ اسے دھکا دے کر پیچھے ہوئی۔ پاگل ڈاکٹر، ایک لقب نکلا تھا۔ چلے میرا تو پھر پاگل کے ساتھ ڈاکٹر آتا ہے، آپ تو صرف پاگل ہیں۔ جس پر وہ ایک قدم آگے آیا اور وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گم ہوئی۔ صبح اس سے اٹھا نہیں گیا، اب کافی تھی تو ہلا نہیں جا رہا تھا۔ یہی چیک کرنے وہ اس کے کمرے میں آیا۔ اسے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اسے دیکھ کر اس کے آنسوؤں میں روانگی آئی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ اوہ، تمہیں تو اتنا تیز بخار ہو رہا ہے، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ایک دم پریشان ہوا۔ اب وہ اسے میڈیسن دے رہا تھا، اور وہ سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ جب زبیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ہلکا سا ڈر اٹھا۔ اب اس کے منہ میں میڈیسن رکھتے اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔ وہ دوبارہ سونے کو لیٹی اور وہ اس کے پاس سے ہلا تک نہیں۔ وہ نودگی میں جانے کیسے اسے آرام آیا تھا، وہ پرسکون ہو گئی، جبکہ اسے سرہانے بیٹھے زبیر کو معلوم ہو گیا تھا اس کے سر دبانے پر وہ اب آرام سے سو گئی تھی۔ افشاں، کاش تم مجھ سے نفرت نہ کرتی ہوتی، کاش آج ہم مختلف کمروں میں نہ ہوتے۔ وہ ہلکا سا جھکا کر اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ مگر جیسا تم کہو۔ وہ اٹھ کر باہر آیا۔ اس نے آج چھٹی کی تھی۔ سارا دن وہ سوئی رہی تھی اور وہ آن لائن کام کرتا رہا۔ اگلے دن ایما آئی تھی۔ دروازے پر ایما کو دیکھ کر زبیر کو آئیڈیا ہوا کہ افشا کی دوست نے آنا تھا، اور ایما وہیں حیران سے کھڑی رہی۔ کیا وہ زیڈ کو ہر جگہ تصور کرنے لگی تھی؟ ایکسکیوز می، اسی ٹک ٹک کی باندھے دیکھتے وہ بولا، جی وہ میں افشا سے ملنے آئی ہوں۔ جس پر زبیر نے اسے اندر بلایا اور افشا کا کمرہ دکھایا، اور ایما جتنی دیر رکی اتنی دیر افشا کا سر کھاتی رہی۔ عجیب پاگل لڑکی کو افشا، ہیرے جیسا بندہ ہے تمہارا، اور تم اسے نویان بول رہی تھی؟ تمہاری تمہاری عقل ویسے ہی گھاس چڑھنے گئی ہے۔ اس کے ماتھے پر چپت لگاتے وہ افسوس کر رہی تھی۔ اتنا بھی کوئی ہور پرے نہیں ہے، ہاں شکل تھوڑی اچھی ہے، افشا نے ڈیفینڈ کیا۔ نہ تمہاری عقل واقعی ہی کم ہے، اگر تمہیں یہ شان والا بندہ نہیں چاہیے تو مجھے دے دو۔ کیا آنکھیں ہیں اس کی، کیا بال ہے، ہائے اللہ اس کی سفید پولو کی شرٹ۔ وہ مر مٹنے والے انداز میں بولی۔ اچھا بس کرو، اگر وہ سنیں گے تو تم تو مہمان ہو اس لیے بچ جاؤ گی، میری کلاس ہوگی۔ وہ اسے خاموش کروا رہی تھی، جبکہ اندر آتے زبیر نے سنا تھا اور سر جھکائے مسکرایا، پھر کھنگار کر اندر آیا۔ ایما اسے آنکھیں مٹکا کر دیکھ رہی تھی، جبکہ افشا کو برا لگا۔ اسے کیوں برا لگ رہا تھا؟ ایما کے جانے کے بعد ڈنر ٹیبل پر اس نے زبیر کو غور سے دیکھا۔ اس کے ہاتھ صاف شفاف رنگت سے وینز ابھری ہوئی تھیں، ناخن اچھے سے تراشے چمک رہے تھے۔ پھر اس کی نظر اس کی ٹائی سے ہوتی گردن تک آئی۔ جب گردن کی گلٹی اوپر سے نیچے ہوئی، وہ نوالا چبا کر نگل رہا تھا۔ پھر اس کی نظر زبیر کی وجیح چہرے پر گئی۔ اس کی آنکھیں ذہانت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس کا ناک اسے مغرور بناتا تھا، جبکہ اس کے ہونٹ وہ کھانا چبانے کی وجہ سے ہل رہے تھے۔ وہ واقعی ہی بھرپور مرد تھا، کوئی بھی اس پر فدا ہو سکتا تھا۔ ہاں، افشا بھی ہو سکتی تھی۔ نیپکن سے ہونٹ صاف کر کے وہ اٹھا۔ برتن دھونے کی باری اس کی تھی، کیونکہ بیوی صاحبہ بیمار تھیں۔ برتن دھو کر اسے کال آ گئی۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے سن رہا تھا، جب پڑھتے ہوئے افشا کی نظر سامنے ٹہلتے زبیر پر پڑی۔ وہ بات کرتے وقت کبھی کبھی اپنی انگلیوں کے ناخن آپس میں ملاتا۔ افشا نے موبائل کا کیمرہ کھولا اور نامحسوس انداز میں ویڈیو بنانا شروع کی۔ اس کے ماتھے پر پڑے بل دیکھتے وہ مسکرائی۔ اب وہ فون بند کر رہا تھا۔ جلدی سے فون بند کرتے وہ دوبارہ پڑھائی میں مگن ہوئی۔ ایک نظر اسے دیکھتے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے ساری رات وہ بس اسے سوچتی رہی، کبھی شرم سے سرخ ہوتی، کبھی خوش ہوتی۔ اگلے دن ڈنر پر زبیر نے اسے سرسری سے دیکھا اور کھانا لگانے لگا۔ کھانا کھا کر وہ اٹھی جب وہ کب نیپکن سے صاف کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ رکا۔ وہ اس کی سفید شرٹ میں ملبوس تھی۔ بلو بیگی جینز کر اس کی پولو شرٹ پہنے وہ کھڑی برتن سمیٹ رہی تھی۔ یہ کسے پوچھ کر تم نے میری چیزوں کو ہاتھ لگایا ہے؟ خیر اسے اچھا لگا تھا، مگر برہمی بھی تو دکھانی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے، شرٹ ہی لی ہے اور کچھ نہیں لیا؟ وہ کہتی مڑی۔ شرٹ بھی کیوں لی ہے؟ اس کی آواز ہلکی سی اونچی ہوئی، جس پر افشا نے اسے غصے سے دیکھا۔ اتارو اسے ابھی اور اسی وقت۔
وہ کہتا اپنے کمرے میں آیا، جبکہ وہ رو کر اس کی شرٹ اسے واپس کر گئی۔ کیا تھا جو وہ نہ لڑتا؟ سوچ بھی کون رہا تھا جو خود اس کے ساتھ اتنا برا کر چکی تھی؟ دل مارنا کیا ہوتا تھا زبیر کو معلوم تھا۔ اگلے دن کالج سے ہی اس نے ڈرائیور کو کہا تھا آج چھٹی کر لے، اور اس نے زبیر کو بلایا تھا، پریشانی سے کہا کہ وہ کب سے انتظار کر رہی ہے۔ لہجے میں ہلکی سی نمی اور وہ بھاگتا آیا تھا، وہ اسی لیے آفس آیا تھا، اور وہ پورے حق سے جا کر بیٹھی بھی اسی کی کرسی پر تھی۔ آج پھر سب حیران تھے، آخر یہ ہے کون جو باس کے ساتھ آتی تھی؟ خیر وہ پھر سے میٹنگ روم چلا گیا۔ ابھی وہ آفس میں ٹہل ہی رہی تھی جب ایک لڑکی آفس میں داخل ہوئی۔ زبیر آئی ایم تھنکنگ، زبیر کی جگہ کسی لڑکی کو دیکھ کر پہلے نہ سمجھی ابھری، پھر غصہ۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آتے بولی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی جب وہ سیکیورٹی کو بلانے لگی۔ کوئی بھی ایرا غیرا منہ اٹھا کر آ جاتا ہے، تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ پہلے اسے نکالوں پھر تمہیں۔ وہ اونچا دھاڑی افشا کے ماتھے پر بل آئے۔ ایکسکیوز می، آپ کون ہیں؟ اور آپ ہوتی کون ہے مجھ سے سوال کرنے والی؟ اپنے اسی اعتماد کی وجہ سے تو خاندان میں مشہور تھی۔ میری نام ہے میرا، اور یہاں جو ہوتا ہے وہ میرے کہنے پر ہوتا ہے۔ زبیر خان کی ہونے والی بیوی ہوں میں۔ جس پر وہ کہکہا لگا گئی۔ تو مس میری، آپ اس وقت مسز زبیر خان آفریدی سے مخاطب ہیں، اور اگر اپنی سلامتی چاہتی ہیں تو فوراً اپنی شکل گم کریں، ورنہ زبیر کے غصے سے واقف ہوں گی، میرے نہیں۔ ان سے 2 ہاتھ آگے ہی چیز ہوں۔ اس کے کہنے پر میری کو شوق لگا، پھر غصے سے دھاڑی۔ گارڈز، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو، نکالو اسے۔ مگر گارڈز میں جنبش نہ ہوئی۔ وہ خود افشا پر جھپٹی، اسے گردن سے پکڑا، مگر گارڈز اسے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اور پیچھے وہ حواس باختہ صوفے پر آ بیٹھی۔ زبیر کے آفس آتے وہ کانپتے ہوئے اس تک آئی۔ جو بھی تھا آج تک کوئی اسے مارنے کی نیت سے قریب نہیں آیا تھا، اور وہ میری جو بھی تھی اس کی آنکھیں خطرناک تھیں۔ زبیر کو معلوم نہیں تھا کیا ہوا ہے، ابھی اور کوئی میٹنگ نہیں تھی، اس لیے اسے گھر لے آیا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، روتی رہی۔ رات کو اٹھ کر وہ زبیر کے کمرے میں گئی، وہ سو رہا تھا، بس اسے سر لگ رہا تھا، اس لیے اس کو پہلو میں جاس ہوئی۔ صبح اٹھ کر زبیر کو جھٹکا لگا، کیا اس کے پہلو میں اس کی بیوی سو رہی تھی یا خواب تھا؟ وہ لیٹے لیٹے قریب ہوا، منہ پر آئے بال پیچھے کیا، باقی ہی سچ تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہوا، جب باہر آیا تو وہ جاگ گئی۔ جی محترمہ، کس خوشی میں میرے کمرے میں سوئی آپ؟ وہ خطرناک تیور لیے بولا۔ مجھے رات کو ڈر لگ رہا تھا۔ جس پر وہ منہ بنا کر باہر نکلا۔ وہ فریش ہو کر آئی، ناشتہ بنایا، ناشتہ کر کے پھر بولی، آپ کافی پئیں گے؟ زبیر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچن شیلف کے ساتھ کھڑی تھی، اور 4 قدم دور ٹیبل پر بیٹھا زبیر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر جھکایا تو وہ دوبارہ بولی، چائے بنا دوں؟ زبیر کرسی دھکیلتا کھڑا ہوا، اس کے قریب آ کر رکا، اتنا قریب کہ دونوں کو ایک دوسرے کی سانسیں محسوس ہو رہی تھیں، مگر آج اسے نظریں نہیں جھکائیں۔ مسئلہ کیا ہے وہ بولو۔ اس کے کہنے پر افشا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ زبیر نے بھویں اچکائیں، بھی اتنا اپنا اپنا کیوں فیل کروا رہی تھی؟ روٹھی محبوبہ ہوتی تو جھٹ سے منا لیتا، اور یہ تو ناراض بیوی تھی جو نفرت کرتی تھی۔ کچھ نہیں، آپ کے ساتھ تو بات کرنا ہی فضول ہے، وہ کہہ کر مڑ گئی۔ اب اس کا رخ شیلف کی جانب تھا، اور اس کی پشت پر وہ کھڑا تھا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ کیوں، میں نے کیا کہا ہے؟ وہ جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بولا۔ افشا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ کچھ نہیں، وہ اٹک کر بولی، جان سوکی پر لٹکی، یہ محبت بھی نہ ذلیل کروا دیتی ہے۔ افشا بس سوچ ہی سکی۔ اب وہ اس کی گردن سے بال ہٹا رہا تھا۔ گہرے سانس لیتی افشا نے دونوں ہاتھوں سے شیلف کو زور سے پکڑا۔ تو پھر مجھے فضول کیوں کہہ رہی ہو؟ اس کی سانسیں افشا کو گردن پر محسوس ہوئیں، جو اسے سمٹنے پر مجبور کر گئی۔ اس کی صاف شفاف گردن پر وہ لب رکھتا، مگر فون کی بیل زور سے بجی، اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جو بھی تھا بہت ہی بدتمیز تھا، اتنی مشکل سے بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا تھا۔ وہ سیدھا ہوا، اور افشا کمرے میں بھاگ گئی۔ اب وہ خود سے شرماتی مسکرا رہی تھی۔ اسے ڈراپ بھی زبیر نے کرنا تھا، ڈرائیور 3 دن کی چھٹی پر تھا۔ راستے میں وہ شرمائی سی بیٹھی رہی، جبکہ زبیر مسکراتا رہا۔ ایما نے اس کے گال گلابی ہونے کا پوچھا، اور پھر خود ہی اندازہ لگا لیا، کیا زیڈ کے ساتھ رومانٹک سین ہوا ہے؟ وہ اشتیاق سے بولی، جس پر وہ مسکرائی۔ او میرے اللہ، تم کس کر کے آ رہی ہو؟ وہ خوش ہوتی بولی، نہیں، ہاں، کس تو نہیں ہوئی تھی، پھر اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ اسے افشا پاگل لگی۔ اب وہ اسے رومانس کے 101 طریقے بتا رہی تھی، یہ جانے بغیر وہ ہزاروں رومانٹک ناولز پڑھ چکی ہے۔ واپسی پر آج وہ اسے آفس لایا، مگر وہ نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس کے پی اے نے اسے بتا دیا تھا کل کیا ہوا تھا۔ اسے میری پر بہت غصہ تھا، اسے آفس میں لایا تو میری بھی آ ٹپکی۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا، اور افشا کھڑی تھی۔ زبیر، تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ آتے ہی چیخی، جس پر زبیر نے جواب تک نہ دیا۔ افشا ہلکا سا مسکرائی، اور تم آج پھر آ گئیں؟ کل کہا تھا نا ادھر نظر نہ آؤ، اثر نہیں ہے تمہیں؟ وہ اب افشا پر چیخی، جی کہا تھا، اور میں آپ کی بات مان لیتی اگر یہ آفس آپ کے باپ کا یا آپ کا اپنا ہوتا۔ اپنے شوہر کے آفس میں کھڑی ہوں، اور آپ ہوتی کون ہے مجھے یہاں سے نکالنے والی؟ وہ دونوں بازو سینے پر رکھتی بولی۔ زبیر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، مگر فون میں مصروف رہا۔
ہاؤ ڈیئر یو ٹو اسپیک لائک دس. اس نے آگے بڑھ کر اس کا منہ دبوچ لیا. بس یہاں افشا کی بس ہوئی اور زبیر نینو سیکنڈز میں اسے چھڑاتے اپنے پیچھے کر گیا اور وہ اس کے پیچھے شرٹ تھامے ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی. بیوی ہے میری، تمیز سے بات کرو. ان سے اونچی آواز میں بات کرنے کا حق میں نے کسی کو نہیں دیا. وہ دھاڑا. میری کے کندھے ڈھلک گئے. اب وہ گارڈز بلا رہا تھا. وہ میری کو گھسیٹتے لے جا رہے تھے. وہ مڑا تو افشا ہراساں نظروں سے دیکھتی رونے لگی. اسے سینے سے لگاتا اب وہ اسے تھپک رہا تھا. ہلکا سا جھکا کر اس نے اس کے حجاب پر لب رکھے. اٹس اوکے، میں ہوں. یہ تسلی، اور افشا بالکل ٹھیک ہو گئی. رات کو وہ پھر اس کے کمرے میں آ گئی. وہ واش روم سے نکل رہا تھا. او ہیلو، کدھر؟ چٹکی بجا کر انگلی دکھاتے بولا. جہاں بھی آؤں جاؤں آپ کو مسئلہ. وہ آنکھیں مٹکاتے بولی. یہ میرا کمرہ ہے اور مجھے مسئلہ ہے. وہ اس کے قریب آتا بولا. کیا آپ کو میرے سے ڈر لگ رہا ہے؟ وہ ایک قدم آگے آئی. اب دونوں کے درمیان فاصلہ نہیں تھا. زبیر ہلکا سا پیچھے ہوا اور افشا مسکرائی اور ایک قدم آگے آئی. کیا ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ دونوں بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹتے وہ رومانوی انداز میں بولی. زبیر کے تو سمجھ نہ آیا اس کی بیوی کو ہو کیا گیا تھا. اب وہ سیڑھیوں کے بل اونچی ہوئی اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے. زبیر نے یہ نہیں سوچا تھا. آنکھیں پوری کھولتے وہ حیران ہوا. پھر وہ پیچھے ہوئی. اپنی ایڑیاں وہ زمین پر لگاتی اس سے پہلے ہی زبیر نے دونوں ہاتھوں سے کمر پکڑتے جھکنے نہ دیا. دونوں کی آنکھوں میں محبت تھی اور وہ اس کے لبوں پر جھکا. دونوں آنکھیں موندے ایک دوسرے میں گم ہوئے. زبیر نے ہاتھ مار کر لائٹ بند کی. یہ رات ملن کی رات تھی. صبح اٹھتے زبیر نے مسکرا کر پاس لیٹی افشا کو دیکھا. پھر جھک کر اس کے لبوں پر لب رکھے. وہ گہرا سانس لیے پیچھے ہٹا. جب وہ آنکھیں کھولے شرما رہی تھی. اٹھ جاؤ افشا. اور وہ اسی کے بازو میں اونچ پا گئی جس پر اس نے کہا لگایا. اب وہ اسے جھک کر پیار کر رہا تھا. اچھا، آپ چینج کر لیں پھر میں کر لوں گی. اس نے حل بتایا. ناشتہ دونوں نے مل کر بنایا. اچھا افشا، تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی؟ وہ انڈا پھینٹتا بولا جس پر وہ شرمائی. جب ایما آئی تھی تب. اوہ، صحیح صحیح. وہ جھک کر لب اس کے بالوں پر رکھ گیا. وہ جھجکی. اور آپ کو؟ افشا اسے دیکھتی بولی. اس نے زبیر کے لب مسکراتے دیکھے تھے جب تم پہلی مرتبہ گلے لگی تھی. اس کی بات پر وہ سوچ میں پڑی. پھر چھپاک سے وہ یاد آیا جب اس نے گھڑی دی تھی اور کتنی بے عزتی کی تھی. تب تو بڑی بے عزتی کی تھی آپ نے. وہ خفا ہوئی. جس پر وہ انڈا چھوڑتا اس پر جھکا. تب وہی ٹھیک تھا. اگر کہتی ہو تو وہ پینلٹی پوری کر دیتا ہوں. اسے کمر سے پکڑے وہ اپنے ساتھ لگا گیا.